بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان جاری ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی اب تک کہ یوسف علیہ السلام ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس نے اٹھا لیا، پھر اس قافلے نے کنویں سے نکال لیا، قافلے نے غلام بنا لیا، غلام بنا کر ساتھ لے جانے لگے، اور راستے میں پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ قافلے والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس لیے اب وہی قافلے والے انہی یوسف علیہ السلام کو پہلے کے برعکس عزت و احترام کے ساتھ لے کر جانے لگے۔ یوسف علیہ السلام جن کا مقدر پہلے وہ کنویں میں تھے، اب مصر جا رہے ہیں، اس عالم میں کیا بڑے شان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کئی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کی مصر میں جو آمد ہے نا، یہ انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ ہے۔ کس طرح یہ عرض کریں گے آپ خدمت۔ دوبارہ یہ واقعہ ہے تقریباً آج سے 3,500-4,000 ہزار سال پہلے کا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب خاندان فرعون کا ایک بادشاہ مصر پر حکمران تھا۔ یوسف علیہ السلام مصر جا رہے ہیں، خاندان فرعون کا ایک بادشاہ حکمران ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا قافلہ غلام بنا کر مصر کی طرف رواں ہو گیا۔ اب جیسے ہی، کیونکہ بہت حسن کے کیا کہنے تھے، جیسے ہی یہ قافلہ مصر پہنچا، ہر طرف حسن یوسف کا چرچا ہو گیا، ہر طرف باتیں ہونے لگی۔ بھائی یہ جو قافلہ آیا ہے، یہ ایک شخص کو غلام بنا کر لایا ہے، یہ غلام بہت حسین و جمیل ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، بہت حسین ہے، حسن ہے بہت۔ اب یہ وہ دور تھا کہ جب غلاموں کی باقاعدہ نیلامی ہوا کرتی تھی، اور بکنے والے غلام کی جان اور مال کا جو مالک ہے وہ خریدنے والا ہوا کرتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر آیا، مصر میں ان کے حسن کے چرچے ہو گئے، اور بالآخر اللہ کے رسول حضرت یوسف علیہ السلام اسی بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دیے گئے۔ مصر کے بعد یہ جو واقعہ ہے نا، مصر کے بازار میں حسن یوسف، یہ معاملہ فروخت کر دیے گئے۔ خریدنے والا کون تھا؟ خریدنے والا تھا عزیز مصر۔ عزیز مصر یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے دربار کا ایک بہت امپورٹنٹ منسٹر سمجھ لیں آج کل کی زبان میں، بہت بااثر آدمی، بڑا نیک آدمی، بڑا قدر شناس آدمی تھا یہ۔ اب جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف حسین و جمیل ہی نہیں بلکہ بڑے ذہین و فطین بھی ہیں، پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں، تو اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا قرار دے کر اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں کو سختی سے ہدایت کی کہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، مجھے امید ہے کہ یہ بیٹوں کی طرح ہمارے کام آئے گا۔ دیکھیں نا داستان میں جو موڑ آ رہے ہیں، کہاں گھر سے چلے تھے، پھر کنویں میں، پھر قافلے والوں نے، پھر پہلے غلام بنایا، پھر مرتبہ دیا، اور اب یہ عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے۔ تو آپ دیکھیں وہ بچہ جس کے بھائیوں نے اس کو قتل کی نیت سے کنویں میں پھینک دیا تھا، آج مصر کے وزیر کے گھر میں اس کے بیٹے کی حیثیت سے رہائش پذیر ہو گیا۔ اور آپ ضرور سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، لطف آئے گا آپ کو، پوری داستان ہے۔ سورہ یوسف میں ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی وقت میں جانتا ہے، تو بظاہر ہم کو پہنچنے والی برائی بھی کسی بہت اچھائی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یوسف علیہ السلام کو اگر ان کے بھائی کنویں میں نہ پھینکتے تو کبھی وہ مصر میں اس انداز سے نہ پہنچتے۔ اب عزیز مصر کے گھر پرورش پا رہے ہیں۔ دن گزرتے گئے، ماہ و سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ یہ لڑکا بھرپور جوان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ علم و حکمت اور صلاحیتوں سے نوازا تھا، جس کا چرچا دور دور تک ہونے لگا، یہاں تک کہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ وہ عزیز مصر جنہیں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے مشورے کے بغیر اب کوئی کام نہ کرتا۔ اس عزیز مصر کی ایک بیوی تھی، نام تھا زلیخا۔ یہ سب کچھ دیکھتی تھی۔ ایک طرف یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، عظیم شخصیت، دوسری طرف اس کا خاندانی وقار اور شرافت تھی۔ لیکن ایسے میں شیطان نے کھیل کھیلا۔ آپ سن چکے ہیں مختلف داستانوں میں کب شیطان نے کس پر کس انداز سے کیا وار کیا۔ شیطان نے کھیل کھیلا، گو حضرت یوسف ظاہر ہے زلیخا کو چشم عصمت سے دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس
زلیخا شیطان کے وسوسوں میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہوئی، یہاں تک کہ یہ محبت ہوس میں بدلی، اور قصہ مختصر یہ کہ بالآخر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عملاً دعوت گناہ دے ڈالی۔ یوسف علیہ السلام کے کانوں نے اس کی دعوت گناہ کو سنا، بے اختیار اس کو ملامت کرتے ہوئے کہا تمہارا شوہر میرا محسن ہے، تم میرے لیے نامحرم ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور یہ کہہ کر وہ تیزی سے منہ پھیر کر دروازے کی طرف پلٹ گئے۔ پس امید نہ بر آتی دیکھ کر زلیخا آپ کے پیچھے دوڑی، اور اسی کشمکش میں اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے کھینچا جس سے کرتا پھٹ گیا، لیکن آپ نہ رکے۔ جیسے ہی دروازہ در دروازہ تھا، جیسے ہی آخری دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے کون کھڑا ہے؟ عزیز مصر کھڑا ہے۔ عزیز مصر نے یہ سارا منظر دیکھا۔ عزیز مصر کا یہ دیکھنا تھا کہ زلیخا نے ایک دم اپنا موقف بدلا اور اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام دھر دیا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر انتہائی سختی سے رد کر دیا۔ اب عزیز مصر حیران و پریشان کھڑا تھا، کس کی بات مانے، کس کی بات کا انکار کرے، اس لیے کہ اس کے پاس کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا قرار دینے کے لیے کوئی گواہی موجود نہیں تھی۔ چونکہ اللہ اپنے انبیاء کی عصمت کا محافظ ہوتا ہے، اس صورتحال میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری صداقت کی گواہی لینا چاہتے ہیں تو اس بچے سے گواہی لے لیجئے جو سامنے گہوارے میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بچہ تھا گہوارے میں، دودھ پیتا بچہ تھا، زلیخا کے خاندان سے تھا۔ عزیز مصر جو اب تک بہت پریشان تھا اب حیران بھی ہو گیا، کہنے لگا یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، بھلا یہ بول کیسے سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس خدا نے اس وقت مجھے گناہ سے بچایا ہے وہ خدا اس بچے کو قوت گویائی بھی دے سکتا ہے۔ پس اس گفتگو کا تمام ہونا تھا، گہوارے میں پڑا دودھ پیتا بچہ بلند آواز سے بول اٹھا۔ کیا بولا؟ اس بچے نے کہا اے عزیز مصر، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، وہ سب ثابت ہو چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگنے والے الزام غلط تھے۔ اب یہ بات سارے شہر میں پھیل گئی، شہر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی داستان سن کر واویلا کیا، زلیخا پر لان تان کرنے لگے کہ زلیخا نے ایک کام کیا۔ کیا کیا؟ یہاں وہ واقعات جو آپ نے سنا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ جب یہ بات پھیلی شہر کی عورتوں نے زلیخا کو لان تان یا طنز کرنا شروع کیے، اور یہ واقعہ موجود ہے سورہ یوسف میں۔ تو زلیخا نے اب شہر کی تمام انفلوئنشل تمام مالدار خواتین کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ کچھ روایات ہیں کہ ان کی تعداد 40 تھی یا کم زیادہ۔ ایک عجیب کام کیا زلیخا نے، یہاں سب کو کھانے پر مدعو کیا، اپنے گھر مدعو کیا، کھانا میز پر رکھا جیسے رکھا جاتا ہے، ساتھ کچھ پھل بھی رکھ دیے جیسے رکھے جاتے ہیں، پھلوں کے ساتھ ہر ایک کے سامنے ایک چھری بھی رکھ دی جیسے رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ پھل کاٹ کے کھا لیں۔ اگر اپنے الفاظ میں وہ کھانا سرو کیا گیا، کھانا کھایا گیا، ہو گیا معاملہ۔ جب پھل کھانے کا معاملہ آیا، جب وہ کھانا کھانے کے بعد پھل کھانا شروع ہوئے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے آنے کو کہا، اور ظاہر ہے بہرحال وہ اس وقت عزیز مصر اور مطلب اس سارے میں تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے، کیونکہ ظاہر ایک اعتبار سے پابند تھے نا، کیونکہ ابھی بھی عزیز مصر کے ساتھ ہی تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے تشریف لائے اور ان عورتوں کی نگاہ پڑی حضرت یوسف علیہ السلام پر، ان کے دیدار کی تاب نہ لا سکی، اپنے آپ سے اس قدر غافل ہو گئی کہ انہوں نے چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن انہیں پتا نہیں چلا کہ ہماری انگلیاں کٹی ہیں یا پھل کٹ گئے ہیں۔ تو اب یہاں یہ معاملہ ہوا۔ اب اس کے آگے یہ داستان، چونکہ اب یہ داستان ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، لیکن وہ الزام بالکل غلط ثابت ہوا، جو کہ ظاہر غلط تھا۔
جب یہ بات پھیلی زلیخا نے اس دعوت کا اہتمام کیا. اس دعوت کا اہتمام بھی اس نے کیوں کیا تھا؟ یہ سارا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ بتانا چاہ رہی تھی کیا؟ یہ آپ سے کلرز کریں گے انشاءاللہ. اور آگے مزید کیا ہوتا ہے اس سے پہلے ذرا یہاں رک کر ایک جملہ سنیے, ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ سنیے. کہ آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا, دیدار ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ لی اور پتہ ہی نہیں چلا. تو بس مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ وہ کہ جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں پھلوں کے بجائے انگلیاں کاٹ دیں انہیں کہتے ہیں یوسف, اور وہ کہ جو اپنی انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے کہتے ہیں فخر یوسف, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب یہاں سے داستان آگے کہاں جاتی ہے بہت دلچسپ ہے, یہ عرض کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آج بھی ذرا تبرکن بھی آپ ایک شعر اسی عنوان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے عنوان سے پیش کر دیجیے گا. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر, دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر, دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. تو پھیر لیتی دل پہ, پھیر لیتی دل پہ چھریاں, یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. مرحبا تمہارا خیستہ نبی سلطان دے, واہ واہ تمہارا خیستہ نبی سلطان دے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. یہی ماہ کرم, یہی ماہ